الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير مع عجل الفطرة. متفق علیہ. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں افطار کے احکام اور آداب اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا. محترم حضرات، رمضان کا روزہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہے، الا ایک کہ اس کے ساتھ کوئی شرعی عذر ہو. جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 183 میں بیان فرمایا کہ اے مومنوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پہلی قوموں پر روزہ فرض تھا تاکہ تم متقی بن سکو. بہرحال روزے کا مقصد اللہ کے نزدیک تقوی ہے اور یہی ہمارا مقصود ہے. اور روزے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کی راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پورے مہینے کا تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دے گا. اس سے معلوم ہوا کہ روزے کی بڑی فضیلت ہے. ہمیں مکمل مہینے کا الا ایک ہی ہمارے ساتھ کوئی شرعی عذر ہو، ہمیں پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے. آئیں ہم بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد افطار کیسے کیا جائے، اس کے کیا آداب ہیں، کب کیا جائے. اس کے تعلق سے حدیث ہے، راوی حدیث سہل بن سعد ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو وقت ہونے کے فوراً بعد افطار کرنا چاہیے. اس میں کسی بھی قسم کی سستی اور غفلت بالکل نہیں کرنا چاہیے، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے تعلق سے کہ اس کا وقت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رات مشرق سے ظاہر ہونے لگے اور سورج مغرب میں ڈوب جائے تو وہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد آدمی کو افطار کر لینا چاہیے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو سورج غروب کے فوراً بعد افطار کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، ابو عطیہ کہتے ہیں کہ حضرت مسروق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہیں جو روزہ کے افطار میں اور نماز میں جلدی کرتے ہیں، اور ایک ہیں جو روزے کے افطار میں اور نماز میں تاخیر کرتے ہیں. تو دونوں میں کس کا عمل اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کون ہے؟ تو کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ روزہ کے افطار میں اور نماز میں جلدی کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ وہی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا. اور دوسرے صحابی کے بارے میں حضرت مسروق نے کہا کہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، یعنی وہ تھوڑا تاخیر کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جو شخص وقت سے افطار کرے گا اس کا افطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا اور اسی پر ہمیں اجر ملے گا. افطار میں ہمیں
کیا ہونا یعنی کیا کھانا چاہیے، اس کے تعلق سے بھی جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی طرف رغبت دلائی ہے، یا وہ افطار میں کیا کھاتے تھے۔ تو اس تعلق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کو، تاک کھجوروں کو جو رطب ہوتے تھے وہ افطار کے وقت کھاتے، اگر یہ میسر نہ ہوتا تو آپ پانی پیتے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ اور اسی طریقے سے افطار کے فوراً بعد کھانا کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، راوی حدیث وہی ہیں حضرت انس، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ افطار کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص افطار کے فوراً بعد کھانا چاہے مکمل پیٹ بھر، اگر کھانا حاضر ہے تو بالکل کھا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص افطار کے بعد نماز مغرب ادا کرے اور اس کے بعد کھانا کھائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں کھانا حاضر ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ کھانا کھائے تو مکمل کھانا کھا کر کے وہ افطار کے لیے نماز کے لیے جائے۔ اور افطار میں انسان کو کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دعا کے تعلق سے یہ ہے کہ پہلے عام طور سے لوگ جو ہے ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت بک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہے افطار کے لیے بسم اللہ کہہ کر کے افطار شروع کریں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سندن صحیح ہے، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اس کو جو ہے علامہ البانی نے حسن کہا ہے، اس میں یہ دعا بیان فرمائی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ آدمی بسم اللہ کر کے کچھ کھا لے، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اور اگر کوئی شخص پہلے ہی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بعد میں پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو وقت پر افطار کرنا چاہیے، افطار کھجور سے کرنا چاہیے، اگر میسر نہ ہو تو پانی پینا چاہیے، اور اسی طریقے سے افطار سے تھوڑا پہلے انسان کو خوب دعا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ایسے وقت میں مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 وقت میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، 3 لوگوں کی دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہیں۔ تو پہلا آدمی وہ ہے جو روزے دار ہوگا، روزے دار کی دعا افطار سے پہلے، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے تو افطار سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انصاف ور بادشاہ ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا آدمی مظلوم ہے، جس پہ ظلم کیا گیا ہو، ایسا آدمی اگر دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں افطار میں تھوڑا پہلے بیٹھ کر کے افطار کے لیے سامان حاضر ہو تو وہاں اس وقت اپنا وقت جو ہے ایسے برباد نہ کریں، بلکہ ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین ایسے وقت میں دعاؤں قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزہ اور افطار، سحری، یہ ساری چیزیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں، اور ہماری نمازوں کو، ہماری ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔